السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی نبینا محمد۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں ماشاءاللہ سے رمضان قریب ہے، 5 سے 6 دن تک رمضان انشاءاللہ آ جائے گا۔ تو قرآن آپ سب کو پتہ ہے کہ رمضان میں ہی اترا تھا، اور قرآن نے جو رمضان کے بارے میں بتایا ہے، سورۃ بقرہ اور دوسرا پارہ کا آیت نمبر 185 میں جو رمضان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے وہ آپ سے میں شیئر کرتی ہوں۔ پہلے میں آیات عربی میں پڑھتی ہوں، پھر اس کا ترجمہ بھی سناتی ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر ولیتکملوا العدۃ ولیتکبروا اللہ علی ما ہداکم ولعلکم تشکرون۔ ترجمہ پڑھتی ہوں۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، جو انسانوں کے لیے سراسر ہدایت ہے اور ایسی واضح تعلیمات پر مشتمل ہے جو راہ راست دکھانے والی اور حق و باطل کا فرق کھول کر رکھ دینے والی ہے۔ لہٰذا اب ہم سے جو شخص اس مہینے کو پائے اس کو لازم ہے کہ اس پورے مہینے کے روزے رکھے، اور جو کوئی مریض ہو یا سفر پر ہو تو وہ دوسرے دنوں میں روزوں کی تعداد پوری کرے۔ اللہ تمہارے ساتھ نرمی کرنا چاہتا ہے، سختی کرنا نہیں چاہتا، اس لیے یہ طریقہ تمہیں بتایا جا رہا ہے تاکہ تم روزوں کی تعداد پوری کر سکو۔ اور جس ہدایت سے اللہ نے تمہیں سرفراز کیا ہے اس پر اللہ کی کبریائی کا اظہار و اعتراف کرو اور شکر گزار بنو۔ یہاں میرے پاس تفسیر بھی ہے، تو میں چاہوں گی کہ اس کی تفسیر بھی میں آپ کو بتاؤں۔ جہاں تک ترجمہ پڑھا ہے وہاں تک کی تفسیر بھی پڑھتی ہوں، ٹھیک ہے؟ آپ سنیں غور سے اور آگے بھی ضرور شیئر کریں۔ 185 یہاں تک وہ ابتدائی حکم ہے جو رمضان کے روزوں کے متعلق 2 ہجری میں جنگ بدر سے پہلے نازل ہوا تھا۔ اس کے بعد کی آیات اس کے 1 سال بعد نازل ہوئیں اور مناسبت مضمون کی وجہ سے اسی سلسلہ بیان میں شامل کر دی گئیں۔ اور 186 نمبر، سفر کی حالت میں روزہ رکھنا یا نہ رکھنا آدمی کے اختیار تمیزی میں چھوڑ دیا گیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو صحابہ سفر میں جایا کرتے تھے ان میں سے کوئی روزہ رکھتا تھا اور کوئی نہ رکھتا تھا، اور دونوں گروہوں میں سے کوئی دوسرے پر اعتراض نہ کرتا تھا۔ خود حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی کبھی سفر میں روزہ رکھا ہے اور کبھی نہیں رکھا ہے۔ ایک سفر کے موقع پر ایک شخص بدحال ہو کر گر گیا اور اس کے گرد لوگ جمع ہو گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ حال دیکھ کر دریافت فرمایا، کیا معاملہ ہے؟ عرض کیا گیا روزے سے ہے۔ فرمایا یہ نیکی نہیں ہے۔ جنگ کے موقع پر تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حکماً روزے سے روک دیا کرتے تھے تاکہ دشمن سے لڑنے میں کمزوری لاحق نہ ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ ہم
نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ 2 مرتبہ رمضان میں جنگ پر گئے، پہلی مرتبہ جنگ بدر میں اور آخری مرتبہ فتح مکہ کے موقع پر، اور دونوں مرتبہ ہم نے روزے چھوڑ دیے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ فتح مکہ کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا تھا کہ یعنی دشمن سے مقابلہ درپیش ہے، روزے چھوڑ دو تاکہ تمہیں لڑنے کی قوت حاصل ہو۔ عام سفر کے معاملے میں یہ بات کہ کتنی مسافت کے سفر پر روزہ چھوڑا جا سکتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کسی ارشاد سے واضح نہیں ہوتی، اور صحابہ علیہ السلام اکرام رضی اللہ عنہ کا عمل اس باب میں مختلف ہے۔ صحیح یہ ہے کہ جس مسافت پر عرف عام میں سفر کا اطلاق ہوتا ہے اور جس میں مسافرانہ حالت انسان پر طاری ہوتی ہے، وہ افطار کے لیے کافی ہے۔ یہ امر متفق علیہ ہے کہ جس روز آدمی سفر کی ابتدا کر رہا ہو، اس دن کا روزہ افطار کر لینے کا اسے اختیار ہے، چاہے تو گھر سے کھانا کھا کر چلے، چاہے تو گھر سے نکلتے ہی کھا لے۔ دونوں عمل صحابہ رضی اللہ عنہ سے ثابت ہیں۔ یہ امر کہ اگر کسی شہر پر دشمن کا حملہ ہو تو کیا لوگ مقیم ہونے کے باوجود جہاد کی خاطر روزہ چھوڑ سکتے ہیں؟ علماء کے درمیان مختلف فیا ہے۔ بعض علماء اس کی اجازت نہیں دیتے، مگر علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے نہایت قوی دلائل کے ساتھ فتویٰ دیا تھا کہ ایسا کرنا بالکل جائز ہے۔ تفسیر نمبر 187، یعنی اللہ نے صرف رمضان ہی کے دنوں کو روزوں کے لیے مخصوص نہیں کر دیا ہے، بلکہ جو لوگ رمضان میں کوئی عذر اگر ہے، عذر شرعی کی بنا پر روزے نہ رکھ سکے، ان کے لیے دوسرے دنوں میں اس کی قضا کر لینے کا راستہ بھی کھول دیا ہے، تاکہ قرآن کی جو نعمت اس نے تم کو دی ہے، اس کا شکر ادا کرنے کے قیمتی موقع سے تم محروم نہ رہ سکو۔ سبحان اللہ۔ یہاں یہ بات بھی سمجھ لینی چاہیے کہ رمضان کے روزوں کو صرف عبادت اور صرف تقوی کی تربیت ہی نہیں قرار دیا گیا ہے، بلکہ انہیں مزید برآں اس عظیم الشان نعمت ہدایت پر اللہ تعالیٰ کا شکر یہ بھی ٹھہرایا گیا ہے جو قرآن کی شکل میں اس نے ہمیں عطا فرمائی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ایک دانش مند انسان کے لیے کسی نعمت کی شکر گزاری اور کسی احسان کے اعتراف کی بہترین صورت اگر ہو سکتی ہے تو وہ صرف یہی ہے کہ وہ اپنے آپ کو اس مقصد کی تکمیل کے لیے زیادہ سے زیادہ تیار کرے جس کے لیے عطا کرنے والے نے وہ نعمت عطا کی ہو۔ قرآن ہم کو اس لیے عطا فرمایا گیا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی رضا کا راستہ جان کر خود اس پر چلیں اور دنیا کو اس پر چلائیں۔ اس مقصد کے لیے ہم کو تیار کرنے کا بہترین ذریعہ روزہ ہے، لہٰذا نزول قرآن کے مہینے میں ہماری روزہ داری صرف عبادت ہی نہیں ہے اور صرف اخلاقی تربیت ہی نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ خود اس نعمت قرآن کی بھی صحیح اور موضوع شکر گزاری ہے۔ جہاں تک تلاوت اور ترجمہ پڑھا تھا وہاں تک میں نے تفسیر بھی آپ کو سنا دی ہے، آپ غور سے سنیں، پھر اس پہ عمل کریں اور بہترین رمضان گزاریں انشاءاللہ۔ قرآن رمضان میں اترا تھا اور یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی مہربانی ہے، بڑا احسان ہے، بڑی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن میں
ہر چیز سکھا دی، زندگی کے طریقے بتا دیے، زندگی کو جینے کا مقصد بتا دیا۔ اب اس زندگی کے مقصد کو ڈھونڈنے کے لیے ہمیں قرآن پڑھنا ہے، قرآن کو سمجھنا ہے، ترجمہ پڑھنا ہے، تفسیر پڑھنی ہے، اس کو اچھے سے سمجھنا ہے، پھر اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈھالنا ہے۔ انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے، انشاءاللہ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ ایڈوانس میں آپ سب کو رمضان بہت بہت مبارک ہو۔ جزاک اللہ خیر، اپنا بہت خیال رکھیں اور ویڈیو کو شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔